अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो देखने से पहले निदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हाज़िर खिदमत है। ज़री मुल्क है लेकिन ज़राअत ज़रूहाली का शिकार है, और जिस मुल्क की ज़राअत और किराए किसान परेशान हो वहाँ पर समझो तरक्की नहीं होगी। अलमिया ये है कि ज़राअत के हवाले से जो मेरा किसान है वो अपने बच्चों को ज़राअत किसान की तरफ बनना उसको कबूल नहीं है, वो किसी और जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और पेशे की तरफ चला जाए, उसको वो कबूल है। बहुत बड़ा अलमिया है। अमलन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि किसान का बेटा कि उसको चपरासी की नौकरी मिल रही है ना, वो करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मींदारी की तरफ रुझान नहीं। ऐसा क्यों है? बहुत ख़तरनाक अलार्मिंग है। हमें सोचना होगा, इस बात का जायज़ा लेना होगा कि आखिर इतनी बड़ी आबादी से वाबस्ता है, मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और फिर भी वही तबका इससे दूर क्यों हो रहा है? इन वजूहत की तलाश के लिए आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, एसोसिएट प्रोफेसर नासिर सुबहानी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। ये एक ऐसा इशू है जिस पर वो अक्सर गाहे बगाए अपने स्टूडेंट से अपनी बातें करते हैं। हमने सोचा क्यों ना ये बातें आपसे बराह रास्त की जाए। जी, आपका इशू है, आपने सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नासिर सुबहानी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी मेहरबानी आपने क्या आपने हमें टाइम दिया। आप ये बताइए कि बराह रास्त आप ज़मींदार भी हैं, सारा कुछ हैं, टीचर भी हैं, जो तालीम दी जा रही है इस मुल्क में एग्रीकल्चर के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि वो इसके तकाज़े पूरे कर रही है? आखिर कहाँ पर कमी है और क्यों है? देखिए, तालीम के हवाले से जो बात एग्रीकल्चर की आ रही है उसमें बेसिक कमी नहीं है। बेसिक कमी हम जो कह लें सिस्टम से हम बच्चों को ऊपर ला के हम एग्रीकल्चर में डाल देते हैं, उसमें कमी है। हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम से हम बच्चों का जो सत्यानाश कर चुके होते हैं वो हमें बहुत बड़ा कह लें इशू आ रहा है। बच्चे जो हैं उनको यहाँ तक नहीं पता कि आलू जो है वो किस दरख्त के ऊपर लगता है, गंदम किस दरख्त पे लगती है। वो ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी फार्मर के घर पे या फार्मर के साथ या कहीं वो जस्ट देख सकते हैं ये फसल लगी है, मगर कभी उन्होंने इस तरह का कोई काम या किसी तरह से इस हवाले से वो उनका किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। जब वो यहाँ आते हैं तो वो इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे कह लें कि वो कोई ऐसी मखलूक हैं जिनको हर चीज़ पहले से अवेलेबल है, और वो इस पेशे को एक घटिया या कह लें या सब स्टैंडर्ड पेशे के तौर पर देखते हैं कि अब हमारा अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ तो हम ज़राअत में जाके तो वहाँ पर आके भी वो अपने आप को एक एज ए ऑफिसर हर वक्त देखते हैं, ना कि एक वर्कर, जिस वजह से वो उनके सीखने और उनको सिखाने वाले भी जो हैं वो भी मेरी तरह कुछ गड़बड़ करते हैं। सर, ये तो फिर बड़ा खुला तजाद है। एक मतलब फजूल एक्सरसाइज है कि बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली किसी और जगह पर चले जाते हैं। आपकी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मजबूरन जिनका मेडिकल में दाखिला नहीं होता, जिनका किसी और में नहीं होता, वो एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, और उनकी बैकग्राउंड जो उसी इस वाले से कोई भी नहीं होती। डेफिनेटली। अब वो ज़री मुल्क के बच्चे ये पूछे कि गंदम का दरख्त कैसा होता है, तरबूज दरख्त पे लगते हैं या कहाँ पर लगते हैं, तो ये एक अचंभे वाली बात है। लेकिन इसका हल क्या है? हल यही है कि हल अगर हम कह लें जो पहले जो हम लोगों के भी एडमिशन से पहले जब ज़री कॉलेज फैसलाबाद होता था, एक ही इदारा था हमारे पास, उसी के तमाम वहाँ से ही सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ के और टॉप पोजीशन पे जाते थे। वहाँ पर एक चीज़ सबसे पहली थी कि आपको एडमिशन तब दिया जाएगा अगर आपकी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है। आर यू ए फार्मर, आर यू ए ओनर ऑफ द लैंड।
اگر آپ اونر نہیں تھے تب آپ کو ایڈمیشن نہیں دیتے تھے, اگر آپ فارمر نہیں تھے, آپ کا کہہ لیں باپ اگر فارمر نہیں ہے تو آپ کو ایڈمیشن ہی نہیں دیتے. کیا اب بھی وہی یہی پالیسی ہے وہاں پر؟ نو, ابھی کیا اس کا پھر نقصان ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے؟ اس کا کہہ لیں کہ بیسک جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے کہ جو کسان کا بیٹا ہے وہ ایک تو اس کو سہولیات نہیں ہے, سہولیات ساری آ گئی شہروں میں, اچھے سکولز, اچھے کالجز, وہ اتنے مارکس ہی نہیں لے پاتا جتنے یہ یہاں کے بچے لے جاتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ اس میرٹ میں نہیں پہنچتا. جب وہ میرٹ میں نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے, یہ تمہارا ایجوکیشنل ڈرا بیک ہے, جو آپ نے بتا دیا ہے اور سمجھ بھی آ گئی ہے. لیکن دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ خود فارمر اس بات کو ترجیح نہیں دے رہا کہ میرا بیٹا اس کاروبار سے منسلک ہی رہے. وہ اس کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا نوکری کرے اور خواہ اس کو چپراسی کی کیوں نہ ملے. یہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, حل اس میں جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو اس وقت آ رہا ہے وہ ہے کہ دن بدن جو انپوٹس ہیں ان کی پرائسز انکریز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان میں ابھی ڈالر کی پرائس انکریز کی ہے, فرٹیلائزر انکریز ہو گئی, ڈیزل انکریز ہو گیا, الیکٹریسٹی انکریز ہو گئی, مگر جو فارمر پروڈیوس کر رہا ہے اس کی پرائس وہی پرانی ہے. اگر سپورٹ پرائس کی بات کرتے ہیں تو شوگر کین کی اگر لاسٹ ایئر سپورٹ پرائس 180 تھی تو آج بھی وہی ہے. کیا اس کو ڈالر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ڈالر انکریز کیا ہے وہ سپورٹ پرائس انکریز ہوتی؟ گندم کی سپورٹ پرائس 1300 ہے تو وہ 1300 ہی ہے, مگر اس کو انپٹس اور اس کو سارا کچھ جو ہے وہ نئے ریٹس پہ مل رہا ہے. سیم سیکنڈ جو آتی ہے جب وہ پروڈیوس کر لیتا ہے اس وقت مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. جب ڈیمانڈ کم ہوگی, مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے اوپن چھوڑی ہوئی ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر چھوڑی ہے. جتنا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہم کام کریں گے اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پروڈیوس زیادہ ہے تو آپ کی پرائس کم ہو جائے گی, اگر پروڈیوس کم ہے تو وہ انکریز کر جائے گی. یہ فارمر کمیونٹی کے ساتھ المیہ ہے اور شروع سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے کہ یہاں پر مارکیٹنگ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, پرسود کا مارکیٹنگ نظام ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ پیدا کرتا ہے لیکن اپنی قیمت کا متعین خود نہیں کر سکتا. ایک ماچس بنانے والا وہ اپنی پروڈکٹ کی قیمت خود مقرر کرتا ہے, فارمر نہیں کر سکتا. ان حالات میں ہم حکومت کو چینج نہیں کر سکتے, سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. کیا ایک اس میں کوئی ایسی آپ کے پاس تجویز ہے کہ فارمر اپنی چیزوں سے کچھ بائی پروڈکٹس بنائے؟ کوئی ایسا راہ بتا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, صاف ظاہر ہے بے شمار ایسی چیزیں ہیں, جیسے کہہ لیں کہ آپ اس کو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز, جس طرح چائنا نے کہہ لیں ہوم انڈسٹریز کے طور پر لوگوں کو اس طرف راغب کیا ہے کہ فارمر جو ہے وہ اپنا اگر کہہ لیں کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ را مٹیریل کے طور پر بیچے نہیں, وہ مارکیٹ میں لے جا کے پھینکے نہیں, وہ اس سے کوئی اور چیز, کوئی ایسی بائی پروڈکٹ, جیسے سمپلی شوگر کین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اگر کہہ لیں کہ فارمر جو ہے وہ شوگر کین کی کو ڈائریکٹلی بیچنے کے بجائے, مل اونر کو بیچنے کے بجائے اسی سے گڑ اور شکر, وہ پرانا سسٹم جس میں تھا. بہت سارے لوگ اس وقت کہہ لیں شوگر کی وجہ سے بہت سارے لوگ ٹریڈیشنل ویز کی طرف واپس جا رہے ہیں, تو کیوں نہ اس مارکیٹ کو اپنے لیے ایڈجسٹ کیا جائے. پھر سیکنڈ جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے کہ ہمارا فارمر جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ ایک ٹریڈیشنل کراپ ہے, ویٹ ہے, رائس ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسری کراپ جو کہہ لے اس سے زیادہ پروفٹ دے سکتی ہے, اس سے زیادہ منافع دے سکتی ہے اور کئی گنا زیادہ دے سکتی ہے, اس کی طرف نہیں راغب ہو رہا. وہ اپنے اسی ٹریڈیشنل کے اوپر ہے کہ جو ہم نے باپ دادا سے دیکھا تھا وہی اسی کے اوپر. جو ہمارے کہہ لیں ایگری گریجویٹس چاہتے ہیں وہ بھی جب جا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی حد تک وہ بیچارے وہاں پر کہہ لیں کہ اس کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہٹ درمی کہہ لیں یا کسان کی کہہ لیں اپنے ٹریڈیشن سے زیادہ انوالو رہنے کی کوشش کہہ لیں کہ وہ بھی اس طرف ان کو راغب نہیں کر پا رہا ہے. گورنمنٹ اس وقت بے شمار سبسڈیز دے رہی ہے, جیسے آئل سیڈ کراپ ہے اس کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے کہ آپ گورنمنٹ سے اس کے اوپر سیڈ کے لیے, اس کے اوپر فرٹیلائزر کے لیے 5000 پر ایکڑ گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے. تو کیوں ہم باہر سے امپورٹ کریں اور اپنی ویٹ جو کہہ لیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس سرپلس ہے
اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم اپنی امپورٹس کو بھی کم کر لیں اور ہم اپنے لیے آئل خود پروڈیوس کر لیں. ان حالات میں فارمر نومید ہے, پریشان ہے, بالکل اس کی معیشت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. پچھلے 5 سال سے اس کی حد تک اس کو نقصان ہوتا ہے. بالکل بڑا اچھا آئیڈیا ہے, بائی پروڈکٹس پہ آئے, مثال دی ہے کہ گنے سے گڑ بنا سکتا ہے, شکر بنا سکتا ہے. اس پر رائے نہ ملے ہوئے آپ لوکل رکھیں, لوکل مارکیٹ میں اس کا بہت زیادہ ہٹ ملتا ہے. ان حالات میں آپ اس فارمر کو کوئی اس کو امید کی کرن بنا کر کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ بھئی جیسے آپ نے اس کو جدید فارمنگ کے حوالے سے کی یا دوسری فصل ٹریڈیشنل سے ہٹ کے دوسری ہو جائیں, کیا کوئی اور آئیڈیا ایسا دے سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس دنیا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے اینیملز ہیں. اس وقت 8 کروڑ سے زائد اینیمل پاکستان میں موجود ہیں. آپ اس مارکیٹ کو کیوں نہیں انکریز کرتے؟ دنیا کو گوشت چاہیے, دنیا کو ملک پروڈکٹس چاہیے, دنیا کو گھی چاہیے. وہ چیزیں جو کہہ لیں کہ آپ اگر ٹریڈیشنل بھی ہیں تو آپ اس علاقے کے حساب سے اپنے حساب سے اس میں سے گوشت پروڈیوس کرنے والے جانور پروڈیوس کریں. اس میں آپ کہہ لیں دودھ پروڈیوس کرنے والے جانور جو ہیں ان کے اوپر آپ جو فصل آپ لگا رہے ہیں اس کو آپ اس طرف سے ریسائیکل کریں. آپ اس فصل کو دوسروں کو ریسائیکل کرنے کے لیے دینے کے بجائے خود اگر فارمر ریسائیکل کرے تو وہ وہی کراپ جو اس فیلڈ سے نکل رہی ہے وہ ایک دودھ کی شکل میں بائی پروڈکٹ اور گوشت کی شکل میں بائی پروڈکٹ کے طور پر آپ کے پاس موجود ہو. اور اگر دیکھا جائے تو سب سے جو ابھی تک جو کہہ لیں فارمنگ کمیونٹی میں نے دیکھا ہے کہ سب سے جو پروفیٹیبل کہہ لیں اور ارلی پروفیٹیبل ہے وہ آپ کا گوشت اور دودھ کا جو کاروبار ہے اس میں ہے کہ اگر آپ اپنے جانور رکھیں, وہی جو آپ کا ایریا ہے جو آپ کے پاس رقبہ ہے اسی میں آپ چارہ کاشت کریں, اسی سے چارے کو بار بار سرکولیٹ کریں اور آپ بہترین پروفٹ بھی کما سکتے ہیں. اور آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے. جو 15-20 ہزار کی نوکری کے لیے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں. اور میرے سامنے بے شمار ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے اور وہ کہہ لیں کہ ایک اچھے آفیسر سے اچھی پروفٹ میں جا رہے ہیں. مثلا کوئی میرے فارمرز کو بتائیے تاکہ ان کے ارد گرد موجود ہیں لیکن توجہ نہیں کی, ذرا توجہ دلائیے گا. میرے اپنے گاؤں میں چوری عبدالحمید ہے جس نے کہہ لیں ایک بھینس سے سٹارٹ لیا تھا اور اس وقت اس کے پاس کوئی 70 کے قریب بھینسیں ہیں. اور اس کا جو وہ خود جا کے دودھ کی مارکیٹنگ نہیں کرتا, اس کے گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ ہے 10 من روز کا دودھ. اور اگر 10 من دودھ کا حساب لگایا جائے تو وہ روز کا اس کا کہہ لیں 32,000 روپے کا دودھ ہے. ٹھیک ہے, جب وہ 32,000 کا دودھ کو آپ 365 پہ ضرب دیں گے تو وہ 1.5 سے 1.25 کروڑ روپے پہ جاتا ہے. جو ایک عام جو ہمارا فارمر کے علاوہ جو کہہ لیں, اور وہ کوئی بہت بڑا فارمر نہیں ہے, وہ بہت زیادہ زمینیں نہیں ہیں, 4 سے 5 ایکڑ اس کا اپنا رقبہ ہے, اسی میں سے اگر کبھی اس کو کمی بیشی آتی ہے تو کسی ہمسائے سے وہ خرید لیتا ہے. اس سے زائد اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اور وہ بہترین کہہ لیں پروفٹ میں ہے. اور وہ کہہ لیں کہ ہم جیسے کہہ لیں جو بھی ہمارے کہہ لیں آفیسرز ایز اے کہہ لیں ایسوسیٹ پروفیسر 20 گریڈ میں بیٹھا ہوں, میرے سے وہ کہیں زیادہ اچھا خوشحال فارمر ہے. اچھا سر, ندائے کسان ٹی وی ایک ایجوکیشنل ٹی وی ہے, تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فارمر کو اویئرنیس دی جائے. آپ اپنا کوئی اس سے پہلے سر گئے تو آپ کے وہ میسیج ہی ہیں فارمر کمیونٹی کے لیے, لیکن چند الفاظ میں فارمر کے لیے کوئی ایسا میسیج دیجیے کہ جو کلک کرے اور ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں تو یہ کم کرنا ہے. دیکھیے آخری تو اس پہ جو کہہ لیں میسیج میرا یہی ہے کہ جب بھی کہہ لیں ایک اسٹرکٹ ہو کے ایک جگہ پر آپ کہہ لیں اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کر دیں کہ میں یہیں پہ رہوں گا, میں اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں. ہمیں نئی سے نئی چیزوں کو, نئے سے نئے طریقوں کو جن میں کم سے کم لاگت اور میکسیمم سے میکسیمم پروفٹ آ سکے, ان ذرائع کو, ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے. کسانوں آپ نے بات سنی, ناصر سبحانی صاحب صرف ایک پوائنٹ پر
फोकस कर रहे हैं कि आपने खुद अपनी तरक्की करें। गवर्नमेंट ने नौकरियां नहीं देनी, नौकरियां नहीं करनी, आपने अपने कारोबार में जिद्दत लानी है, अपने पैटर्न को चेंज करना है, उन रवायात से हटना है, नुदरत लानी है, जायज़ा लेना है कि मैंने जो पहले काम किए थे उसमें मुझे क्या मिला, अब मुझे ये करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मिसाल दी है लाइफ स्टॉक के हवाले से, और भी इस पर कट्टापाल स्कीम चला ली है। आपने करना है, गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, किसी दूसरी की तरफ देखना, खुद हिम्मत करना। और इसमें हकीकत है कि फार्मर इस मुल्क का वो तबका है, वो रीढ़ की हड्डी है कि जो इस मुल्क में खुराक की ज़मानत आप पर बहुत अहम जिम्मेदारी है। इस बात को नोट रखिएगा कि आपने इस माशरे में कलीदी किरदार अदा करना है आपका किरदार, लेकिन आप एहसास नहीं करते, इसलिए नाउम्मीद नहीं होइएगा, परेशान नहीं होना। हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हों, आपने शहरों की तरफ रुख ना कीजिए, वो तमाम वसाइल आपके इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आप अपना तर्ज लाइफ, तर्ज कारोबार और तर्ज सोच को तब्दील करें। सोच बदलनी है, उस सोच को वजूद पर आनी है। तो एक रोटी से प्याज से खा ली बस गुजारा हो नहीं, क्या जुर्म है आपका, आपके बच्चों का क्या जुर्म है? जुर्म आप वक्त के साथ को समझ लीजिए, उसके साथ में चलिए। जदीद फार्मिंग है, चरबी हालात है, सोशल मीडिया है, नेट है, हर चीज़ें मौजूद हैं, थोड़ा चाहिए। इसी बात पर इसी से अपने मेज़बान कर देते हैं और आज के मेहमान नासिर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह किसी एक नए इशू के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो देखने से पहले निदाई किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें। मेहरबानी।